کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی منصب پہ پہنچ گئے تو وہ یہ ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں اپنی عزت نفس کو قربان کر کے کوئی بھی منصب حاصل کرنے کا. ہمیں کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، جو استحصال ہے، اس کا خاتمہ انشاءاللہ ہر صورت میں کرتے رہیں گے. اور سب کو حساب دینا پڑے گا. جو بڑے معزز بن گئے اور جو کسی عہدے کی بنیاد پہ ساری دنیا کی دوسر بازیاں، کرپشن، بددیانتی اور ساری جو ہے وہ اس کے کرنے کے بعد بھی صرف یہ ہے کہ جو ہے اگر آپ کاسا لیسی اور چمچہ گیری سے کوئی منصب حاصل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث عزت ہو جائیں گے. یہ اب ممکن نہیں ہوگا. اب میں پہلے جو ہے ان نشستوں کی جو میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں، سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نشستیں جو ہے جو جب 1974 میں آزاد کشمیر کا عبوری آئین بنا تو یہ نشستیں اس کا حصہ نہیں تھی. اور یہ صرف جو ہے الیکشن آرڈیننس ایکٹ 1971 کا ایک الیکشن آرڈیننس تھا، اس آرڈیننس کی پیداوار تھی یہ نشستیں، اور مخصوص مقاصد کے لیے اس میں اس آرڈیننس کے لیے یہ پیدا کی گئی. اس آرڈیننس کو چیلنج کیا، میں بھی ایک پٹیشنر تھا. سردار کرم دام خان صاحب سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور سابق ایڈوکیٹ جنرل، وہ پٹیشنر بھی تھے اور وہ وکیل تھے. وہ جو ہے میں یہاں جو ہے بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں کے ڈی خان صاحب کو کہ وہ باقی بھی جو ہے بہت سارے معاملات میں انہوں نے ہمیشہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے ان کی اور بھی بڑی اسٹرگل ہے، لیکن اس اسپیسیفک معاملے میں اس کا پورا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ہمیں بھی اس کی طرف انہوں نے متوجہ کیا. انہوں نے وہ پٹیشن دائر کی اور میں اس میں پٹیشنر تھا. وہ پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ سے ہماری ڈسمس ہوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ، جہاں پہ ہائی کورٹ کا ہمارا موقف ہائی کورٹ نے یہ تسلیم نہیں کیا. ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ سکندر یاد کیس میں اس ایشو کا فیصلہ ہو چکا ہے، جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ سکندر یاد کیس جو ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ ڈفرینٹ گراؤنڈز پہ تھا اور اس کی یہ ہمارا موقف جو ہے یہ اس میں ریزالو نہیں ہوا. تو لیکن ہائی کورٹ نے ہماری بات نہیں مانی. ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے ہمارا یہ موقف تسلیم کیا کہ یہ جن گراؤنڈ پہ ہم نے ان کو چیلنج کیا ہے تو یہ سکندر یاد کیس میں ریزالو نہیں ہوئے اور یہ نیا اور ہائی کورٹ کو نئے سرے سے اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ نے ہماری ریٹ ایڈمٹ کر کے ریمانڈ کیا کیس ہائی کورٹ کو. اس دوران جو ہے وہ آزاد کشمیر میں یہ 13ویں ترمیم کا ایشو چل رہا تھا. انہوں نے بلیک میلنگ سے پوری 13ویں ترمیم جو ہے پورے آزاد کشمیر میں سب لوگوں کے سامنے ڈسکس ہوئی، بار ایسوسیشن سے، بار کونسل سے، ہر جگہ سے جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ راجہ فاروق احمد صاحب اسپیشلی وہ ہر جگہ اس پہ ڈیبیٹ کرواتے رہے، اس پہ اوپینین لیتے رہے. آزاد کشمیر کی بار کونسلز اور ساری بار ایسوسیشنز انہوں نے بھرپور سپورٹ کی کہ کشمیر کونسل کے پاس ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو اختیارات نہیں ہونے چاہیے، یہ ڈیول سسٹم ہے. ساری ڈیبیٹ اس پہ رکھ کے اچانک جب 13ویں ترمیم سامنے آئی تو اس میں پتہ چلا کہ جی یہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے کشمیر کونسل کی جو بدماشی ہے وہ ختم کرنے کی آڑ میں ایک بہت بڑی بھاری قیمت وصول کر لی گئی. وہ قیمت تھی یہ 12 نشستیں. اس لیے پہلے سب کو یہ کلیئر ہونا چاہیے یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. کانسٹیٹیوشن کا ایسا ہے اس کو 13ویں ترمیم میں ان چیزوں کو